لیکن وہ کیونکہ وہ بچپن میں تھا کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو فیملی میں آپ کو کہتے ہیں ہاں یہ ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. ایک لڑکیوں کو اسپیشلی میری پھپھو کہا کرتی تھی، یہ چھوٹی سی تھی میں تو کہتی تھی اے تے لگتی ڈاکٹر. میں اور میری بہن میں لائک ٹوینس. تو وہ میرے دماغ میں ایک بیٹھ گئی نا کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. پھر میں نے حفظ کیا قرآن پاک اور پھر پنجابی میں بات کر کے آپ نے ہاں یہ کمی پوری کر دی. اچھا تو وہ دماغ میں ایک بس ایک بچہ ہوتا ہے اس کی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بڑا ہو کے بننا کیا ہے. تو حفظ کیا وہ بھی اپنے پیشن سے. پیرنٹس نے نہیں فورس کیا. خاندان میں پہلے کوئی حافظ قرآن نہیں تھا تو اس وقت نیلام گھر لگتا تھا. اور پروفیشنلی میرے پیرنٹس دونوں ایجوکیٹڈ ہیں الحمد للہ. مائی مدر واز اے ٹیچر اینڈ مائی فادر واز ان واسا، ایس ٹی او واسا تھے لاہور میں. تو انجینئرنگ سے تعلق تھا ان کا. تو خیر بہرحال ہم نے وہ ایک نیلام گھر کا شو دیکھا. وہاں پہ ایک ٹیچر آئی، ان کے 6 بچے تھے. وہ 6 کے 6 حافظ قرآن تھے اور ایک بیٹی تھی وہ بھی حافظ قرآن. تو جب ان کو بلایا گیا تو استقبال میں پورے ہال آنر میں کھڑا ہو گیا ان کے. تو وہ بہت اچھا لگا. میں اور میری بہن ہم دیکھ رہے تھے تو کہنے لگی ہم نے کہ بس ہم نے بھی ایسے ہی اپنے ماں باپ کی عزت کروانی ہے. تو ہماری امی بھی ٹیچر ہیں اور وہ بھی ٹیچر تھیں اور استاد کے بچے تھے. تو ہم نے کہا ہم نے بھی قرآن پاک حفظ کرنا ہے. تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بیکم حافظ. تو میں 7th گریڈ میں چلی گئی حفظ کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہی حفظ کیا تو میری شادی کا ہو گیا شروع. تو شادی کر کے میں امریکہ چلی گئی. مین وائل میں نے تھوڑی سی ایجوکیشن پاکستان سے لی پرائیویٹلی. لیکن وہ اندر کا جو ایک کیڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے تو کچھ بننا تھا وہ میرے تھا. پھر مدرہڈ جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت دی ہوتی ہے، ایک آپ کو آنر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. تو مدرہڈ کے بعد تو جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب سب سے اوپر اس کی پریورٹی ہے. تو جب تک میں نے اپنے بیٹے کو کسی ڈے کیئر میں کہیں نہیں چھوڑا. میں نے کہا نہیں میں خود اپنے بچوں کو پالوں گی اور لیکن میں خود رول ماڈل بنوں گی ان کا. تو میں نے درس و تدریس کا کام کیا امریکہ میں. بچوں کو بہت سارے بچوں کو پڑھایا، ان کو جو ہے پاکستانی قدریں بھی سکھائی، اسلام بھی سکھایا، اپنا کلچر بھی سکھایا. اسی کے عوض اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو بھی نیک کیا اور میں نے ان کو بھی خود سے قرآن پاک پڑھایا. اور یہ کلچر جو ہے نا امریکہ میں ہم نے ٹرینڈ بڑا اچھا چلایا، بڑا مزہ آیا اس میں. اور پھر کرتے کرتے میں نے وہاں پر اپنے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم کنٹینیو رکھی. پھر کچھ ایسا وقت آیا جب میرے 3 بچے ہو گئے تو مجھے بالکل ہی گھر پہ رہنا پڑا. تو کالج بالکل ہی خیر آباد ہو گیا. تو میں اپنے بچوں کو نا سمر میں سوئمنگ پہ لے کے گئی اور وہاں پر نا مجھے ایک سکھ میرے ہماری نیبر کنٹری کے جو لوگ ہیں سکھ تھیں ایک فیمیل، وہ مجھے ملی وہاں پر. وہ پنجابی بول رہی تھی میرے ساتھ. ہم دونوں مدرس بیٹھی ہیں، ہمارے بچے سوئمنگ کر رہے ہیں. تو ہم نے انٹروڈکشن کیا ایک دوسرے کا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور میں تو کالج جا رہی ہوں. تو میں نے کہا کیسے مینج کرتی ہوں؟ میں نے تو بالکل کالج چھوڑ دیا 2 سال کے بعد. کہتی ہے اوے چھڈی دا نہیں اڑائی رکھی دا تھوڑا تھوڑا ایک کورس لے لیدا. آئی واز لائک شاکڈ. واو، اتنے سالوں میں مجھے سمجھ ہی نہیں لگی. مطلب کبھی کبھی آپ اتنے بلائنڈ ہو جاتے ہیں، آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیسے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ کبھی بائی مسٹیک کسی رستے سے نہیں گزرتے. خدا آپ کے رستے جو ہے نا آپ کے لیے چنتا ہے. تو اللہ اس مجھے سوئمنگ پول پہ لے کے گیا میرے بچوں کے راستے. اور وہاں پہ مجھے ملاقات ہونی تھی ان کے ساتھ جو حالانکہ وہ شی واز ناٹ مسلم. بٹ کبھی کبھی کوئی راہ گزر بھی آپ کو ایسی اچھی سبق دے جاتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بتاتا ہے. وہ تھا ایک سپارک جو مجھے لگا گئی. وہ میرا جو آگ تو پہلے ہی اندر تھی، سپارک کی ضرورت تھی. تو وہ بس وہ دن تھا اور میں نے گھر آ کے شور مچا دیا کہ بس مجھے تو اب موقع مل گیا. میں تو ایک مدر کو مل گئی، وہ تو پڑھ رہی ہے اور میں نے بھی پڑھنا ہے. اچھا جو میرا سرکل تھا نا اس وقت، جو مامس میرے پاس آتی تھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے، تو میں ان سے پوچھا کرتی تھی کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود یور لائف؟ تو جو ہمارا وہاں پہ لانگ آئلینڈ جہاں پر ہم رہتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے پاکستانی بہت پراسپیرس اور ان کے جو گھر تھے ماشاء اللہ ملینس کے ڈالرز کے گھر ہیں، سب کے گاڑیاں، گھر، لگژری لائف. دنیا کی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جنت، وہ پاکستان میں مطلب دنیا میں اگر جنت ہے تو امریکہ میں وہاں پر اس کا نمونہ ہے. تو میرے اندر نا کچھ کمی محسوس میں کرتی تھی اس چیز کی کہ نہیں اللہ نے دے تو اولاد بھی دے دی، ہسبینڈ بھی اچھا دے دیا، پڑھا لکھا بھی، انڈرسٹینڈنگ بھی، پراسپیرٹی بھی ہے، میں آزاد بھی ہوں، میں ڈرائیو بھی کرتی ہوں، میرا گھر بھی ہے، مطلب ملنے ملانے والے بھی بہت ہیں، پارٹیاں بھی بہت ہیں. کچھ کمی میرے اندر ہے. وہ کیا تھی کہ وہ میں پڑھائی کا میں اندر سے نا مجھے تکلیف رہتی تھی کہ میں کچھ بنی نہیں شاید.
تو میں اپنی نا وہ پاکستانی فرینڈ سے پوچھا کرتی تھی کہ آر یو سیٹسفائڈ ان یور لائف؟ کیوں نہیں، میں بالکل سیٹسفائڈ ہوں، گھر ہے، ہسبینڈ ہے، گاڑی ہے، شاپنگیں ہیں، یہ ہے. تو میں کہتی تھی کہ میں کیوں نہیں سیٹسفائڈ اس چیز سے، میرے اندر کچھ فیلنگ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. تو ٹھیک ہے ہسبینڈ، یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کچھ، تو میں بھی تو ایسے زندگی نہ گزاروں، میرا بھی تو کوئی نام ہو دنیا میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں کہ پتہ چلے کوئی آیا تھا اس دنیا میں اور کچھ کر کے گیا، کوئی نام پیدا کر کے گیا، میرے بچے بھی تو آنر فیل کریں. یہی تو نہیں کہ میں نے کپڑے خرید لیے، شاپنگ کر لی، میک اپ لگا لیا، پارٹیوں میں چلی گئی، اینڈ دیٹس اٹ، دس از دا لائف، کنزیومرزم. میرے کچھ سوال اور پوچھنے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی، میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، پارٹ ٹائم میں نے وہ سٹارٹ کر لیا کالج. پھر کچھ عرصہ کے لیے پھر مجھے بریک آ گئی، لیکن میں نے وہ ایک دو کورسز اڑاتی رہی. جب میری چھوٹی بیٹی جو کنڈر گارڈن میں چلی گئی فل ٹائم، تو میرے پاس فل ایک ٹائم پیریڈ بچ گیا. اب میں نے فل ٹائم پھر وہاں پہ اپنی ایجوکیشن ریسٹارٹ کی، سارے اپنے پری ریکوزٹ، پاکستان سے میں آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ بھی پرائیویٹ والی. تو میں نے سمجھ لیں کہ میں نے 2nd اور 3rd گریڈ سے ایجوکیشن وہاں سے سٹارٹ کی ہے. وہاں سے کرتی کرتی اللہ تعالیٰ نے مجھے کالج لیول کی، میں نے بایو بھی، کیمسٹری بھی، میتھمیٹکس بھی، سب کچھ میں نے پڑھا. اور جس دن میری کیمسٹری کی فرسٹ لیب تھی اور مجھے وائٹ کوٹ خریدنا تھا اور گاگلز خریدنے تھی، اس دن جب میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں انٹر ہوئی ہوں نا، آپ یقین مانیں کہ اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ وائٹ کوٹ میں پہن رہی ہوں. کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں کہ اللہ نے میری بات سنی ہے؟ دعا تو میں ہمیشہ مانگتی تھی، رب زدنی علما، یہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا. پتہ نہیں، شاید مجھے ایک دل میں تھا کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ سنے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ایک بات کان میں پڑ گئی تھی نا کہ اللہ کہتا ہے آہستہ آہستہ جو بندہ دروازہ کھٹکاتا رہے گا نا، دستک دینا نہیں آپ نے بولنا، کھولے گا وہ کبھی، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. تو وہ جو ربی زدنی علما میں پڑھتی تھی نا، وہ اس دن مجھے زیادہ یاد آیا جس دن میں نے وہ وائٹ لیب کوٹ پہنا. اور میں اندر گئی، میں نے کہا میں آج کیمسٹری پڑھوں گی. یہاں پاکستان میں میرے کزنز، میرے بہن بھائی تو روتے ہوتے تھے، وہ بڑی مشکل ہے کیمسٹری، آج کیمسٹری کا پیپر ہے، اور میں پڑھ نہیں سکی پاکستان میں کیمسٹری. اور اللہ نے دیکھو مجھے امریکہ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں انگلش میں پڑھ رہی ہوں. اور میرے پروفیسر انٹرنیشنل، شی واز اے ہندو، ڈاکٹر ریچا پرکاش، PhD پروفیسر، جنہوں نے مجھے پڑھایا. تو مجھے لٹرلی آئی واز کرائنگ ود ٹیئرز کہ یا اللہ تو بہت رحیم ہے، تو واقعی دلوں کے بھید جانتے ہیں اور آپ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو. اور مجھے آنر یہ ملا کہ انٹرنیشنل ٹیچرز نے مجھے ٹیچ کیا. انگلش ٹیچر تھے لوگ، مطلب اٹالین ٹیچر تھے میرے، انڈین ٹیچر تھے، پاکستانی ٹیچر بھی تھے. امریکہ میں رہ کے مجھے ہر طرح کا ٹیچر ملا اور میں نے انٹرنیشنل لوگوں میں ایک جرنی اپنی سٹارٹ کی. پھر جب میں اسٹونی